بلوچستان میں جو وکٹیں گر رہی ہیں یہ وکٹیں کس کے اشارے پر گر رہی ہیں؟ بلوچستان کی وکٹیں ہوا کا رخ دیکھ کر گر رہی ہیں۔ اور ہوا کا رخ کون متعین کرتا ہے؟ ہوا کا رخ تو سب جو بھی کھلے آسمان میں کھڑا ہوتا ہے اسے ہوا کا رخ نظر محسوس ہونے لگتا ہے۔ لیکن بلوچستان میں تو ہواؤں کا رخ آپ کو پتہ ہے کہ کہاں سے متعین ہوتا ہے اور کہاں سے اصل میں انسٹرکشنز آتی ہیں، تو بلوچستان کی پولیٹیکل ڈائنامکس بڑی مختلف ہے۔ بلوچستان میں تو ہمیشہ ہواؤں کا رخ بڑا امپورٹنٹ رہا ہے۔ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم نواز شریف صاحب جو 3 بار وزیر اعظم رہے ہوں، 4تھی بار وزیر اعظم کے امیدوار ہوں اور متوقع وزیر اعظم ہوں، ان کا بلوچستان جانا معنی خیز نہیں؟ دیکھیں جی 2013 میں مسلم لیگ نون نے بلوچستان میں حکومت بنائی تھی ڈاکٹر مالک صاحب کی پارٹی کے ساتھ مل کر، اگر آپ کو یاد ہو۔ جی۔ اور پھر آصف زرداری صاحب بلوچستان گئے تھے اور انہوں نے خود کو کنگ آف بلوچستان کہا تھا، اور اس کنگ کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے بلوچستان میں نون لیگ کی گورنمنٹ ٹاپل کر کے وہاں ایک باپ پارٹی بنوا لی تھی۔ حالانکہ وہ پیپلز پارٹی بنوا لیتے تو ہمیں زیادہ سمجھ آتی کہ کنگ آف بلوچستان گیا ہے اور اس نے پیپلز پارٹی وہاں پہ بنا لی ہے، لیکن وہ تو باپ پارٹی بنا کر اور مسلم لیگ نون کی حکومت ٹاپل کر کے واپس آ گئے۔ تو اس کے بعد وہ خود کو بلوچستان کا بادشاہ ضرور کہتے رہے ہیں آصف زرداری صاحب، لیکن آج تو نظر آیا ہے کہ بلوچستان کا بادشاہ تو 2013 میں بھی نواز شریف تھا، آج بھی نواز شریف ہے۔ 13 میں بھی اس کی حکومت تھی، وہ بڑی پارٹی تھا وہاں بھی، آج بھی جب وہ گیا ہے تو سب اس کے ساتھ شامل ہونے کو تیار۔ نہیں، لیکن مزمل صاحب یہ جو باپ پارٹی بنی تھی اور آصف علی زرداری صاحب نے بنائی تھی اور جس کے بعد میاں صاحب کی حکومت کو بلوچستان میں گرایا گیا تھا، یہ باپ پارٹی کس کے کہنے پر بنی تھی؟ وہ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ہو یا پھر تحریک انصاف کے ساتھ ہو، پھر سینٹ کے اندر جوڑ توڑ ہو، تو باپ پارٹی کس کے کہنے پر وجود میں آئی تھی؟ باپ پارٹی تو باپ کے کہنے پہ وجود میں آئی تھی۔ تو آج باپ پارٹی باپ کے کہنے کے بغیر کچھ کر سکتی؟ آج تو باپ پارٹی ٹوٹ گئی نا، باپ جو ریٹائر ہو گیا 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ وراثت ایسے ہی ہوتی ہے، باپ کے بعد جائیداد تقسیم ہو جاتی ہے۔ جب باپ ریٹائر ہو گیا تو پھر باپ پارٹی کے بھی حصے بکھرے ہو گئے، جیسے کہ ہر کنگز پارٹی کے حصے بکھرے ہوتے ہیں۔ آج جو بزنجو صاحب جو وزیر اعلیٰ ہیں اور وہ جو مکسی صاحب ہیں، وہ الگ اپنی باپ پارٹی سے الیکشن لڑیں گے اور جام کمال وغیرہ سب ادھر نون لیگ سے آ کے الیکشن لڑیں گے، تو آپ سمجھ لیں باپ پارٹی تو 2 حصوں میں تقسیم آپ کو نظر آ رہی ہے۔ لیکن باپ پارٹی تو انٹیکٹ ہے نا مزمل صاحب؟ نہیں، باپ پارٹی کے اندر سے لوگ چھوڑ کے نون میں شامل ہو رہے ہیں۔ باپ پارٹی انٹیکٹ ہے مکسی صاحب اور بزنجو صاحب کے ساتھ، لیکن جام کمال اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ باپ پارٹی چھوڑ کر نون لیگ میں شامل ہو رہے ہیں۔ کوئی باپ پارٹی کو نون لیگ میں ضم نہیں کیا جا رہا۔ لیکن الٹیمیٹلی وہ خالد مکسی کی باپ پارٹی بھی تو پاکستان مسلم لیگ نون سے اتحاد کر رہی ہوگی، یہ دکھائی دے رہا ہے۔ نہیں، مجھے نہیں یہ لگتا۔ یعنی وہ اپنی علیحدہ یہ آگ اور پانی کا ملاپ ہوگا۔ اچھا، جام کمال اور بزنجو اکٹھے الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ یہ لڑائی آپ کو سمجھ ہونی چاہیے، باپ پارٹی میں جو لڑائی ہے، اس لڑائی میں اس کے باپ پارٹی کے 2 حصے ہو گئے۔ جب وہاں وزارت اعلیٰ تبدیل ہوئی اور جام کمال صاحب کو ہٹایا گیا تو جام کمال صاحب کا دھڑا باپ پارٹی سے الگ ہونا چاہتا تھا۔ اب جام کمال صاحب کے پاس 2 آپشنز تھیں، انہیں آصف زرداری صاحب نے بھی پیشکش کی، وہ اپنی پارٹی بھی بنا سکتے تھے، اور انہیں مسلم لیگ نون نے بھی پیشکش کی، انہوں نے مسلم لیگ نون کو جوائن کرنا بہتر سمجھا۔ لیکن فیصل ووٹر صاحب 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی نا۔ جی اچھا، فیصل ووٹر صاحب، ان کی اب تک کی پیش گوئیاں تو بڑی درست ثابت ہوئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب جو حکومت بنے گی وہ بھی مور اور لیس ویسی ہوگی جیسی 16 ماہ میں ایک قومی حکومت کا منظرنامہ پیش کر رہی تھی وہ حکومت، تو اب بھی تقریباً ویسی ہی چھوٹی بڑی جماعتوں کو ملا کر حکومت ہوگی۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر مسلم لیگ نون سے میں آج بلوچستان میں 28 لوگ شامل نہ ہو رہے ہوتے۔ یہ 28 لوگ جو ہیں یہ جیتنے والے لوگ ہیں، یہ الیکٹیبلز ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بلوچستان سے مسلم لیگ نون کے پاس شیر کے نشان سے بھی 5-6 سیٹیں ہوں گی، ان کی بلوچستان اسمبلی میں بھی وہ ایک بڑی پارلیمانی پارٹی ہوں گی۔ اگر ہنگ پارلیمنٹ لانے کا کوئی منصوبہ موجود ہوتا تو پھر باپ پارٹی کو انٹیکٹ رکھا جاتا اور بلوچستان باپ پارٹی کو دیا جاتا، کے پی کسی کو دیا جاتا، سندھ کسی کو دیا جاتا، پنجاب کسی کو دیا جاتا، اور آج جیسے کہ 2018 میں ہمیں کچھ نظر بھی آیا کہ پی ٹی آئی کا
کا بلوچستان میں کچھ نہیں تھا، سندھ میں کچھ نہیں تھا، کے پی اور پنجاب میں، وہ پنجاب میں بہت ہنگ پوزیشن میں تھے اور کے پی ان کے پاس ایبسولوٹ تھا، صوبے کی حکومت تھی ان کی ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے. تو اگر بلوچستان میں مسلم لیگ نون کے فٹ پرنٹس ایک بڑی پارٹی کے طور پہ آ رہے ہیں تو پھر آپ ہنگ پارلیمنٹ کو بھی کوئی امکان مجھے نظر نہیں آ رہا. مزمل صاحب، آج میاں نواز شریف یا پاکستان مسلم لیگ نون الیکٹیبلز کا سہارا کیوں لے رہی ہے، یا مسلم لیگ نون کو الیکٹیبلز کا سہارا کیوں لینا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں، لوگ اس کا غلط موازنہ کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو 2013 سے مسلم لیگ نون کے ساتھ تھے. انہوں نے پی ٹی آئی کے کسی بندے کو اپنے ساتھ شامل نہیں کیا ابھی تک. آپ سمجھیں، یہ پی ٹی آئی سے اتنے الیکٹیبلز نے پارٹی چھوڑی ہے. وہ استحکام پاکستان پارٹی میں گئے ہیں، پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین میں گئے ہیں، لیکن ان کو مسلم لیگ نون نے اپنے اندر نہیں لیا ہے. مسلم لیگ نون تو انہی لوگوں کو لے رہی ہے جن کو اسٹیبلشمنٹ نے ان سے چھینا تھا 2018 کا الیکشن مینیج کرنے کے لیے، اور ان کو یہاں ان کا ٹکٹ نہیں لینے دے رہے تھے، یا ان سے ان کی پارٹی چھڑوائی گئی تھی اور انہیں آزاد کرا لیا گیا تھا. مجھے تو اب تک یہ نظر آتا ہے کہ پنجاب میں بھی جو لوگ شامل ہوئے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آزاد الیکشن لڑا تھا، یا جو پی ٹی آئی جو پریشر میں اس وقت مسلم لیگ نون کو چھوڑ گئے تھے. ابھی تک پی ٹی آئی کا کوئی نامور آدمی انہوں نے جو وننگ ہارس بھی ہو وہ مسلم لیگ نون نے اپنے اندر شامل نہیں کیا ہے. نہیں، لیکن یہ تو طے ہو گیا کہ پاکستان کے پولیٹیکل کینوس پہ الیکٹیبلز ایک حقیقت ہے، اور الیکٹیبلز کے بغیر حکومت بنانا یا الیکشن جیتنا مشکل نہیں ہے. وہ 1.5-2 درجن کا ریوڑ ہے، وہ جس طرف ہوگا وہ پارٹی جیتے گی. یہ بات تو حقیقت ہے. عمران خان صاحب نے بھی آخری ٹکٹیں جو تقسیم کی تھیں سارے وننگ ہارسز کو دی تھی، الیکٹیبلز کو دی تھی. وہ تو جو جمشید دستی ان کے بارے میں اتنی نیگیٹو بات کرتا تھا، انہوں نے اس کو بھی آخری دنوں میں شامل کیا تھا، جبکہ آپ اور سب کہہ رہے تھے کہ پولز کہہ رہے ہیں کہ ان کا کھمبا بھی جیت جائے گا، تو وہ جمشید دستی کو شامل کر رہے تھے. اس کا مطلب ہے الیکٹیبلز کی اہمیت کا تو انہیں بھی اندازہ تھا، اور ساری سیاسی جماعتوں کو اندازہ ہے کہ وہ الیکشن جیتنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں. اس میں کون سی ایسے راز والی بات تو ہے نہیں. مزمل صاحب، نون لیگ نے انٹرنل ایک سروے کرایا اور اس کی خبریں بھی خاصی گرم ہو گئی کہ نون لیگ کا وہ سروے یہ کہہ رہا ہے کہ الیکٹیبلز کو لینا ہے. ایک طرف تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ میاں صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا ہونے کا ٹیگ ان کے اوپر لگا ہوا ہے وہ تاثر بھی زائل کیا جائے، اور انہوں نے اپنی جو انتخابی منشور کمیٹی ہے اس کو ہدایات بھی دے دی ہیں. تو کیا وہ جو تاثر ہے اس وقت میاں صاحب سے متعلق، ہواؤں کا رخ ان کی طرف ہے یا وہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے لاڈلے، یہ تاثر زائل ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے انہیں زائل کرنا بھی نہیں چاہیے. اگر مجھ سے پوچھیں، میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی نے ان کو بڑی محنت سے یہ ہوا بنائی ہے پیپلز پارٹی نے کہ مسلم لیگ نون کی اگلی حکومت آ رہی ہے. یہ ہوا مسلم لیگ نون خود تو کبھی بھی نہیں بنا سکتی تھی. آپ خود تو نہیں کہہ سکتے میں لاڈلا ہوں، میری حکومت آ رہی ہے. یہ تو پچھلے 21 اکتوبر سے لے کے آج 14 نومبر تک پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کے لیے ایک بہت بڑا کام کیا ہے کہ پورے ملک میں ایک ہوا بنا دی کہ اگلی باری نواز شریف کی، اور نواز شریف طے ہو گیا ہے. اسی کا رزلٹ آپ آج بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہوا تو پیپلز پارٹی نے بنائی ہے نواز شریف کی. اب یہ دوستی میں بنائی ہے، دشمنی میں بنائی ہے. میری تو جتنی مسلم لیگ کے نون کے لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا نہ اس کا جواب دینا ہے اور نہ پیپلز پارٹی کو روکنا ہے. وہ الیکشن تک یہ جاری رکھیں کہنا، تاکہ یہ جو فلوٹنگ ووٹ ہے اور یہ جو ہوا ہے یہ الیکشن میں بہت کارگر ثابت ہوتی ہے کہ کون آ رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں آدھے سے زیادہ الیکشن آپ کے حق میں ٹرانسفارم ہو جاتا ہے. مجھے نہیں لگتا وہ اس ہوا کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اخباری خبریں تو ہو سکتی ہیں آپ کے بارے میں یہ ہوا بن جائے، آپ کے مخالفین کہیں کہ آپ آ رہے ہیں، آپ آ رہے ہیں، آپ تو آدھا الیکشن جیت گئے. یہ تو بڑی پیپلز پارٹی کے اندر پتہ نہیں کس نے یہ پالیسی اور اسٹریٹجی بنائی کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نواز شریف آ رہا ہے، اور آج 14 نومبر کو یہ بات پورا پاکستان یقین کر رہا ہے کہ نواز شریف آ رہا ہے، اور بلوچستان کے سردار بھی یقین کر گئے ہیں. نہیں، لیکن پیپلز پارٹی کو اتنی انسیکیورٹی کیا ہے؟ دیکھیے، نون لیگ جو ہے کراچی میں بھی جا رہی ہے، کراچی میں ان کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد. وہ بلوچستان میں جا رہے ہیں. پنجاب سے جہاں ان کو لگ رہا تھا کہ وہ لوگ جو پیپلز پارٹی چھوڑ کے پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے تھے، انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی بنانی. کے پی کے اندر انہوں نے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بنا دی. تو جو پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں وہ تو پھر جائز ہوئے. دیکھیں، اگر لوگ پیپلز پارٹی نہیں جوائن کرنا چاہتے تو اس میں نون لیگ کا کیا قصور ہے؟ اگر لوگ استحکام پاکستان پارٹی میں جانا چاہتے ہیں اور پیپلز پارٹی میں نہیں جانا چاہتے تو اس میں مسلم لیگ نون کا کیا قصور ہے؟ اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی میں جانا زیادہ گھاٹا ہے بنسبت استحکام پاکستان پارٹی کے،
تو اس میں مسلم لیگ نون کیا کر سکتی ہے؟ اگر بلوچ سرداروں کو آپ نے خط لکھے ہیں، آپ انہیں شامل کرنے کے لیے 3 مہینے نواز شریف سے پہلے کوشش کر رہے تھے، بلکہ پی ڈی ایم کی حکومت میں ہی آپ نے یہ کوشش شروع کر دی تھی، اور آپ انہیں قائل نہیں کر سکے، جبکہ آپ کا یہ دعویٰ تھا کہ میں تو بلوچ ہوں اور بلوچ میرے اشارے پر ہیں۔ تو اگر وہ اشارے اب نہیں چل سکے پیپلز پارٹی کے یا آصف زرداری صاحب کے، تو اس میں مسلم لیگ نون کا کیا قصور ہے؟ کل بلاول صاحب نے نون لیگ کو مہنگائی لیگ کہا، اور آج انہوں نے شہباز صاحب سے متعلق کہا کہ 15 ماہ کی کارکردگی پر شہباز شریف صاحب اپنا منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ یہ وہی بلاول صاحب ہے جو پارلیمان کے فلور کے اوپر مثالی وزیر اعظم کہہ رہے تھے میاں شہباز شریف صاحب کو؟ جی، اب انہوں نے دیکھیں، پیپلز پارٹی جو ہے وہ اینٹی پی ایم ایل این الیکشن لڑنا چاہتی ہے، وہ اینٹی پی ٹی آئی الیکشن نہیں لڑنا چاہتی۔ ان کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے ووٹر کی ہمدردی حاصل کی جائے، اور نون کا ووٹر تو ہمیں ووٹ ڈالے گا نہیں، تو اس سے جتنا مرضی اس کی مخالفت کی جائے۔ لہذا آپ کو لگے گا کہ وہ شہباز شریف اور نون لیگ کے لوگوں کے تو نام لے کر پکاریں گے، لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں کے نام لے کر نہیں پکاریں گے، اور ان کو اس طرح وہ چیلنج نہیں کریں گے۔ یہ ان کی الیکشن سٹریٹجی ہے، اس کی سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ ان کا خیال ہے کہ پنجاب میں، کے پی میں، ہر جگہ ان کا ووٹر روٹ کر پی ٹی آئی میں گیا ہے، اور وہ اپنے اس روٹے ہوئے ووٹر کو واپس لانے کے لیے پی ٹی آئی سے کی مخالفت کم اور نون کی زیادہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی الیکشن سٹریٹجی ہے۔ فیوچر سیٹ اپ کی ممکنہ اپوزیشن لگ رہی ہے آپ کو پیپلز پارٹی؟ مجھے لگ رہا ہے کہ آگے کچھ بھی ہوگا، لیکن مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان شراکت اقتدار نہیں ہوگا۔ ٹھیک، اور ممکنہ طور پر یہ اپوزیشن بینچز پر ہوں گے؟ یہ اور پی ٹی آئی دونوں اکٹھے ہوں گے۔ اس وقت تو پیپلز پارٹی کو کریز سے نکل کر کھیل کر عمران خان کے ساتھ انتخابی اتحاد بنانا ہے۔ وہ یہ فیصلہ کرنے کی کتنی ہمت رکھتے ہیں، یہی وقت کا تقاضا ہے۔